ومعزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله الآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی رومی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ سب نے ٹھنڈی کے موسم میں بھی آپ نے اپنا وقت نکال کر آپ یہاں بیٹھے ہیں، اور مائیں بہنیں بھی، حالانکہ وہاں شامیانہ بھی نہیں لگا ہے، پھر بھی بیٹھی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں ایک چاشنی، ایک مٹھاس الگ ہوتی ہے، بے شک مزہ ہی الگ ہوتا ہے، کیونکہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں جب اس کا ذکر ہو تو پھر نہ ٹھنڈ، نہ سردی، نہ گرمی، نہ دھوپ، نہ چھاؤں، کسی کا پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی ہے، اور ہم اس کے محبوب سے پیار کرتے ہیں، ہم پیار کرنے والے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ویسے ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، اور مفتی صاحب کو ملا، آپ ان کا مفصل مدلل بیان سنیں گے۔ میں تو بس تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے دیار میں حاضر، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ابھی 2 مہینے آپ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا، اور بولنے کو بھی منع کیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ یہ امام صاحب ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں نے جب نماز پڑھنا شروع کی اور پڑھانا شروع کی تو میں نے بس یہی نیت کی ہے کہ جس رب کی میں عبادت کر رہا ہوں، جس رب کے لیے میں رکوع اور سجود کر رہا ہوں، وہی رب رزق دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، مارنے والا ہے، شفا دینے والا ہے، اسی رب کی دست قدرت میں سب کچھ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور میں اپنے بھائیوں سے، نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ بڑی مبارک رات ہے، تو ہمیں اسی طرح سے نہیں گزارنا ہے۔ جلسہ بھی اپنی جگہ ہے، واعظ و نصیحت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہونا ہے، رکوع اور سجود بھی کرنا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے، فرض بھی پڑھنا ہے، وتر بھی پڑھنا ہے، اور ہمیں نفل بھی پڑھنا چاہیے، بے شک۔ اور میں پورے گاؤں کا، سب کا شکر گزار ہوں، کیونکہ جو بات ہے میں واضح طور پر کہہ دیتا ہوں کہ حالانکہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو کچھ بھی میری الحمدللہ پورے گاؤں میں ہے، کیونکہ نہ میں اتر کا امام ہوں، نہ دکن کا امام ہوں، نہ میں بچلی کا امام ہوں، میں پوری پپری بزرگ کا امام ہوں، اور میں غریب نواز جامع مسجد پپری بزرگ کا امام ہوں، تو میں پورے گاؤں کا امام ہوں۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چند بچے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ تو بچلی کے امام ہیں، ہماری فلاں کے امام نہیں ہیں۔ حالانکہ ان کی بات کو سن کر مجھے تھوڑا افسوس ہوا
لیکن میں نے مسکرا کر کہا بچوں ایسی بات نہیں ہے، امام اتر تکبیر کا نہیں ہوتا، بجلی کا نہیں ہوتا، جب امام مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب کا امام ہوتا ہے۔ تو میری سوچ شروع سے لے کر اب تک یہی رہی ہے کہ میں پورے گاؤں کا امام ہوں، اور نہ میں کسی سے بغض رکھتا ہوں، نہ کینہ رکھتا ہوں، نہ حسد رکھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ میں جانتا ہی نہیں کہ کس کے بچے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہیں ایسا نہ ہو جاننے کے بعد ان کی جو محبت میرے دل میں ہے وہ کم ہو جائے، اس لیے میں پوچھتا بھی نہیں، دعا سلام کرتا ہوں، پیار محبت سے بیٹھتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں اسی وجہ سے۔ اور الحمدللہ یہ میں نے جب سے میرا آپریشن شروع ہوا اس سے لے کر اب تک میں نے دیکھا کہ صرف بجلی نے نہیں بلکہ اتر دکن پورے گاؤں، امیر غریب ڈھابا کے لوگ جتنے ہیں سارے لوگوں نے، سب نے، بچوں بچیاں عورتیں سب نے دعائیں کی، فون کیے، اور سب نے الحمدللہ سب نے اے ٹو زیڈ سب نے مدد کی میری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس محفل پاک کی برکت سے، آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اس پورے گاؤں والوں کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جو بھی لوگ پونا، مہاراشٹر، ممبئی وغیرہ جہاں جہاں بھی کام کر رہے ہیں اللہ پاک سب کی عزت آبرو کی حفاظت عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہمارے جناب محسن صاحب جو حاجی فاروق صاحب کے بچے ہیں، انہوں نے ودیش چلے گئے الحمدللہ، انہوں نے وہاں سے میسج کیا کہ ہمارے چچا جان، بڑے چچا جان عبدالقدوس صاحب کے لیے دعا کرنا، تو میں ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، تمام لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو بھی چلے گئے اس گاؤں سے، جناب کمال الدین حاجی صاحب، حاجی مسلم سیٹ صاحب، مولانا فاروق صاحب، مولانا انور انصار رضا صاحب، مولانا انوار رضا صاحب، اور ہمارے جناب مہتاب صاحب، پورے گاؤں کے جتنے لوگ، اس کے جو بھی ماں باپ چلے گئے، اللہ سب کی بخشش و مغفرت، سب کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرما لیں، ایک مرتبہ پورا مجمع مچل کے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، کیونکہ یہ شب معراج ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، یہ جو راتیں ملی ہیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، یہ اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں دی، بے شک تاکہ میرے محبوب کے امتی اگر گناہ کر لے، اپنی جانوں پر ظلم کر لے، تو ان راتوں میں توبہ کر لے تو اللہ پاک میں اپنے محبوب کے امتیوں کے گناہوں کو معاف کروں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں
خاک ہو جائے ادو جل کرے مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے ادو جل کرے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے، اور جن کے دلوں میں خشیت الہی ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہو وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اور اس گاؤں سے وہ لگاؤ وہ پیار ہوا ہے کہ جب بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا تھا وہ تو یہ 2 دن پڑھا دیا کرتے تھے، لیکن میں کہتا تھا ڈاکٹر صاحب جلدی سے چھٹی دے دو مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ وہ کہتے تھے تمہیں جلدی کیسے کیوں ہے؟ تو میں ان سے کہتا تھا بات یہ ہے کہ وہاں لوگ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، بار بار فون کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، اور میں وعدہ کر کے آیا تھا ان سے 15-20 دن کا، آج 1 مہینہ ہو گیا، اب مجھے زیادہ نہیں رکنا ہے، جانا ہی ہے۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر کہا کہ آپ واقعی بہت ہمت والے ہو، ٹھیک ہے اللہ کا نام لے کر چلے جائیے، کیونکہ عبادت تو رب ہی کی کرنی ہے، اور وہی اسی کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے۔ آج جو یہ رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ہم گناہگار سیاہکار بدکاروں کو عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے تھے، حضرت عائشہ نے دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھا حضور بستر پر نہیں ہیں، اس کے بعد ان کے دل میں کچھ خیال بھی آیا، اس کے بعد حضرت عائشہ جب اٹھی آنے کے بعد کیا دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں۔ حضور غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے دل کی بات کو بھی جان لیا اور کہا اے عائشہ تم دل میں کیا سوچ رہی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ بات کیسے سوچ سکتی ہوں، آپ مالک و مختار ہیں، کیونکہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام کا اور اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا کہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا فرمایا تھا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار۔ حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ تو مالک ہیں، جس حجرے میں جائیں وہاں رہیں، جس بیوی کے پاس جائیں آپ تو مالک و مختار ہیں، آپ جا سکتے ہیں، میں کیسے سوچ سکتی ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بڑی بزرگ کے غیور مسلمانوں، یہ جو رات ہے آپ بیٹھے ہیں، اس رات کی شان کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ یہ وہ رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر اللہ پاک گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور آپ جانیے عرب کے اندر جو قبائل تھے، جو قبائل ان میں ایک قبیلہ بنو کلب تھا، اور یہ قبیلہ وہ قبیلہ تھا کہ سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا۔ اور آپ دیکھتے ہیں بکری کے بال کتنے زیادہ، بکری میں بال کتنے ہوتے ہیں کبھی گنے ہیں؟ لا تعداد ہوتے ہیں، کوئی تعداد نہیں ہوتی۔ اب بتائیے ایک بکری کے اندر اتنے بال، 2 بکری 3 بکری 400 1000 کتنی بکریاں بنو کلب کی، لاکھوں کی تعداد میں بکریاں، سب سے زیادہ بکریاں، اب ان میں کتنے بال ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حدیث پاک سے کتابوں سے اس رات کی فضیلت معلوم ہوتی، لیکن کچھ بد عقیدہ ایسے بھی ملتے ہیں، حالانکہ ہمارے فکری بزرگ میں تو نہیں ہیں، لیکن آپ
اٹوا یا شہروں میں جائیں آپ تو وہاں ملیں گے کہ یہ شب برات آپ کیوں مناتے ہیں، یہ جلسہ کیوں کرتے ہیں، پوری رات علماء کو بلا کر یہ تقریر وغیرہ کیوں سنتے ہیں. تو کچھ بدعقیدہ ملتے ہیں جو شب برات پر منانے پر سنیوں کو شرک اور کفر بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں. حالانکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. شب برات منانا اس رات کو، یعنی چاہے ہم مسجد میں جا کر نفل پڑھیں، اس طرح سے عبادت کریں، گھر میں ایک کونے میں مصلی بچھا کر عبادت کریں، چاہے مجمع میں ہم پورے لوگوں کو اکٹھا کر کے پورے مجمع کو بلا کر ہم سب بیٹھ کر وہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں، چاہے اکیلے کونے میں بیٹھ کر ہم روئیں یا پھر سارے مجمع میں بیٹھ کر ہم روئیں، بات وہی ہے. رونا وہاں بھی ہے، رونا یہاں بھی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس ہستی کا آپ کو انتظار تھا وہ عظیم الشان ہستی آپ کی خیال محبت میں حاضر ہو گئی ہے. آپ کو بس میرے بعد حضرت کی تقریر سننی ہے. بس 2-4 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو جو لوگ اگر اکیلے میں رہ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں مسجد میں یا گھر پہ، وہ بھی درست ہے، وہ بھی منع نہیں ہے. اور اگر کوئی مجمع میں آ کر یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا چاہتا ہے، یہاں رات گزارنا چاہتا ہے اور یہاں رونا چاہتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو تنہائی میں رونے میں مزہ آتا ہے اور کچھ لوگوں کو دیکھ کر رونے میں مزہ آتا ہے. تو یہ اپنی اپنی بات ہے، وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے. اب یہ رات حدیث پاک سے ثابت کتابوں سے ہمیں ملا، بزرگان دین سے ہم سنتے آئے، لیکن کچھ بدعقیدہ اس پر بھی کفر و شرک کا فتویٰ دیتے ہیں. حالانکہ شرک کی اگر ڈیفینیشن ہم مفتی صاحب سے سنیں یا کتابوں میں پڑھیں، جا کر اپنے استادوں سے یا کسی عالم دین سے سنیں، تو بالکل الگ الگ، کیونکہ کفر کی شرک کی جو ڈیفینیشن جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے. نہ تو فاتحہ دینا شرک ہے، نہ چادر چڑھانا شرک ہے، نہ پھول چڑھانا شرک ہے، نہ قبرستان جا کر دعا کرنا شرک ہے، نہ میلاد منانا شرک ہے. کیونکہ اور نہ یہ جو راتیں ہیں، شب قدر، شب برات، معراج شریف کی رات، یہ جاگ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا یہ بھی شرک نہیں ہے. کیونکہ شرک وہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اور صفات میں شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہوتا ہے. ذات کا مطلب ہوتا ہے کوئی نعوذ باللہ یہ کہے 2 خدا ہیں، یہ شرک ہو جائے گا. نعوذ باللہ کوئی کہے 3 خدا ہیں، یہ شرک ہو جائے گا. یا پھر یہ کہے کہ جو اللہ کی صفات ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، سمیع و بصیر ہے وہ، تو وہ اس کا خود ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے. ہمارا جو ہے ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہے. تو اگر کوئی کہے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میرا عطائی نہیں ہے بلکہ ذاتی ہے، تب یہ شرک ہو جائے گا. کیونکہ ذاتی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں ہوتا. بندوں کو تو اللہ عطا کرتا ہے. تو یہ ہمیں مسئلہ جب سمجھ میں آیا، جب ہم نے شرک کی ڈیفینیشن مفتی صاحب سے سمجھ لی، علماء سے سمجھ لی، پتہ چل گیا کہ نہ یہاں تو شب برات جو ہم منا رہے ہیں، رات کو ہم جاگ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہ تو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے، نہ صفات میں شریک ٹھہرانا ہے. جب ذات و صفات میں شریک ٹھہرانا ہے ہی نہیں تو شرک کیسے ہوگا؟ تو ان بدعقیدوں سے بس ہمیں اتنا ہی کہنا ہے. اس کے بعد یہ رات بڑی پیاری اور مبارک رات ہے، برکتوں والی رات ہے. اللہ پاک
बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। लेकिन जब हम अहदीस मुबारका का मुताला करते हैं तो हमें मुख्तलिफ रिवायात से, मुख्तलिफ अहदीस मुबारका से मुख्तलिफ लोगों का इस्तिस्ना, यानी कुछ लोगों का इस्तिस्ना किया गया है, यानी इल्ला हर्फ इस्तिस्ना से मुस्तस्ना कर दिया गया कुछ लोगों का, यानी बख्शिश होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इस रात भी उन लोगों की बख्शिश नहीं होती। बस इन्हीं लोगों को आप समाअत फरमा लें और मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। सबसे पहले शिर्क करने वाला, जिसे मुशरिक कहते हैं, और मैंने आपको समझाया अल्लाह की ज़ात व सिफात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क होता है। तो अल्लाह पाक इस रात बख्शिश फरमाता है गुनाहगारों की, लेकिन जो मुशरिक है, शिर्क करने वाला, अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं फरमाता। फिर दूसरा कौन है? बुग़्ज़ व कीना रखने वाला, यानी दुश्मनी अदावत रखने वाला अपने मुसलमान भाई से, अपने ईमान वाले भाई से बेवजह कोई शरई उज़्र नहीं, दिल में बुग़्ज़ है, कीना है, दुश्मनी रख रहा है पड़ोसी से, भाई से, किसी आलिम दीन से, किसी से भी, हालांकि पूरी रात इबादत कर रहा है, लेकिन दिल में बुग़्ज़ भी है, दिल में कीना भी है, अदावत भी है, तो फिर मैं उनसे कहना चाहूँगा पूरी रात आपका इबादत करना बेकार हो जाएगा। बाबा जी, इसलिए अपने दिल से बुग़्ज़ निकाल दो, कीना निकाल दो, अदावत निकाल दो, प्यार ले आओ और बुग़्ज़ व कीना निकाल कर तौबा कर लो। उसके बाद जब तुम अल्लाह की इबादत करोगे तब तुम इस रात बख्शे जाओगे। फिर कौन आता है? फिर आता है माँ बाप का नाफरमान, जो माँ बाप को गालियाँ बकते हैं, माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को तकलीफ देते हैं, उन लोगों की भी इस रात बख्शिश नहीं होती। तो आप उसके बाद शराब पीने वाला, और शराब से नशा जो है शराब पीना नहीं है, बल्कि नशा उसको कहते हैं जो अक्ल को ज़ायल कर देते हैं। बहुत सारे नशे हैं जो हमारे नौजवान कर रहे हैं और उसको उन्होंने क्या समझ लिया? फैशन समझ लिया। हेरोइन, गांजा, इसमें बड़े बड़े शहरों में नशे ऐसे ऐसे चले हैं जिसे उन्होंने नशा समझते ही नहीं, अकल को ज़ाहिर कर देता है। तो जो नशा करते हैं उन लोगों की भी इस रात बख्शिश नहीं होती। जुआ खेलने वाले, जुआ भी एक फैशन बना लिया है। ड्रीम 11 जो चल रही है आजकल, लूडो जो चल रहा है, उस पर जुआ खेल रहे हैं हमारे नौजवान वगैरह, तो उनको भी चाहिए तौबा कर लें। अगर ऐसा करेंगे तो इस रात बख्शिश नहीं होगी। और भी बहुत सारे हैं, टाइम बस हो चुका है मेरा, तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो आप मुताला भी करें, उलमा से बयानात भी सुनें, उलमा से पूछ भी लें, बैठकर सुन भी लिया करें शब-ए बारात आने से पहले, ताकि ऐसा ना हो कि आप पूरी रात इबादत भी करते रहें, उधर माँ बाप आपके नाराज़ हों और आपका इबादत करना बेकार हो जाए। इसलिए माँ बाप को राज़ी भी कर लें और बुग़्ज़ व कीना भी निकाल दें, और उसके अलावा ताश के पत्ते खेलना, जुआ खेलना छोड़ दें, उसके अलावा शराब नशा करना छोड़ दें। ये सारी चीज़ें हैं, जब आप उन तमाम गुनाहों को छोड़ देंगे, तौबा कर लेंगे, तौबतन नसूहा पर अमल कर लेंगे, और इस रात का नाम तौबा रखा गया है। और तौबा का माना ये होता है कि जो तौबा कर ली जाए तब उस गुनाह को दोबारा ना किया जाए, यानी उस गुनाह का तसव्वुर भी ना आए दिमाग में, वो होती है तौबा। ऐसा नहीं रात में तौबा की, दिन में फजर में सोते रहे, ज़ोहर छोड़ दी, असर पड़ी नहीं, मगरिब भी छोड़ दी, तो अब बताइए आपने क्या किया? तौबा की कि मजाक किया? अब जरा आप खुद बताइए। तो तौबा का मतलब ये है कि बिल्कुल आप तौबा कर लें गुनाहों से, और जो फराइज हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उनको आप टाइम पर रखें। तौबा आपकी जभी मानी जाएगी, हमारी माँ बहनों की भी, इस्लाम की शहजादियों की, बच्चों की भी, जब वो सुबह को उठकर नमाज पढ़ेंगे, ज़ोहर पढ़ेंगे, असर, तब मानी जाएगी कि शब-ए बारात में इन्होंने तौबा की, सच्ची तौबा की। और नमाज बिल्कुल गायब, तो समझो
توبہ کی لیکن سچی توبہ نہیں، یہ یاد رکھنا۔ بس میں انہی جملوں پر اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، اور میں نے جو ایک بات کہی تھی کہ عداوت کو نکال دینا ہے، بغض و کینہ کو نکال دینا ہے۔ آج ایک واقعہ میرے ساتھ ہو گیا، میں ابھی فاتحہ لے کر آ رہا تھا، میں آ رہا تھا تو ایک صاحب نے مجھے بلایا، انہوں نے بلانے کے بعد امام صاحب مجھے بلانے کے بعد 100 روپے دیے۔ حالانکہ میں دل میں سوچتا رہا، اب آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے بات کیا ہے، لیکن پھر میں نے کہا کہ میری بزرگ کے لوگ جو ہیں ہوا کچھ رک چلا ہے جس میں وہ لگ رہے ہیں، لیکن میری بزرگ کے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی عورتوں، جس شہزادیاں ہیں عورتیں، ان کے دلوں میں آج بھی علماء کے لیے، اماموں کے لیے محبت ہے۔ حالانکہ کئی مہینوں سے بولے نہیں، چالے نہیں، پھر بھی بلا کر 100 روپے کا نذرانہ تھا۔ تو یہ محبت ہی کی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان پڑے گا